سردار مسعود صاحب، آپ ہی سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. معاہدہ مکہ، کیا اس کی اہمیت ہے اور کیا ان تینوں ممالک کو مزید اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے اور ممالک کو شمولیت کی دعوت دینی چاہیے، یا کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ آپس میں یوں شانہ بشانہ کھڑے ہوں مضبوطی کے ساتھ؟ جی. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اچھا تجزیہ کیا ہے، اور جو سیاسی رابطے ان تین ممالک میں یا دوسرے اسٹریٹجک رابطے ہیں ان کو بھی آپ نے اجاگر کیا ہے اور بتایا کہ کس طریقے سے ایک یہ فطری رشتہ ہے، اور جو تاریخی رشتے موجود تھے ان کے ارتقاء کے طور پر یہ ڈیفنس پیکٹ وجود میں آیا ہے. تو اب جو ہے یہ مرحلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک قسم کا تاریخ ساز اور تاریخی فیصلہ ہے، تو پہلے تو اس پیکٹ کو، اس میکینزم یا اس نیٹ ورک کو مضبوط کریں، کیونکہ اس میں بھی جو ہے مستحکم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ویسے تو کاغذ کے اوپر لکھا گیا کہ کس طریقے سے جو دفاعی پروڈکشن میں یا انٹیلیجنس شیئرنگ میں یا اس کے علاوہ پروکیورمنٹ میں، یا پھر یہ کہ کس طریقے سے مشترکہ جنگی مشقیں ہو سکتی ہیں یا جو ہے ٹریننگ ہو سکتی ہے، تربیت ہو سکتی ہے فوجی، تاکہ ہم دفاع کر سکیں. اس کا بار بار نام آیا کلیکٹیو ڈیٹرنس، جس کا مطلب ہے کہ اجتماعی مدافعت، یعنی حملہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس لیے اسے پہلے جو ہے ایک سالڈ شکل دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے، جو منسٹریل کمیٹی بنائی جا رہی ہے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے آگے اس کے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتے جڑیں گے وہ ہے ٹیکنالوجی کے، ڈیفنس ٹیکنالوجی خاص طور سے، اور اس کے بعد معیشت وڈ انڈر پن دس ہول پروجیکٹ. جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کیا اسے اسی طریقے سے اس نیوکلیس کو مضبوط کرنا چاہیے، یا کہ آگے بڑھ کے جو ہے کوئی اور دوسرے ممالک جن کی دلچسپی ہے، مثال کے طور پر مصر کا نام لیا جا رہا ہے، یا کویت کا، یا قطر نے اپنے خواہش کا اظہار کیا ہے، اس کے بارے میں بھی کیا سارائی ہو رہی ہے. تو پہلے یہ نیوکلیس، جیسا کہ میں نے کہا، یہ مضبوط ہو جائے، اور اس کے بعد دیکھا جائے، یہ خود مشاورت کریں کہ باقیوں کو اس میں شامل کیا جائے یا نہ شامل کیا جائے. ویسے یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے نا، یعنی یہ مطالبہ بڑے عرصے سے ہو رہا تھا اسلامی تعاون تنظیم میں، عرب لیگ میں، کہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی ایک دفاعی نظام ہونا چاہیے. آپ نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ چین کے ساتھ ان کے ڈیفنس پروڈکشن کا معاہدہ ہونا چاہیے. اس میں اگر میں ان کی توانائیوں کی بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن کا آپ نے ذکر کیا، ان کی بھی ترکی کی جو ہے ڈیفنس انڈسٹری بہت مضبوط ہے، اور وہ کوورٹس بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پاکستان کے ساتھ بھی ان کا اشتراک اس سلسلے میں چل رہا ہے، ڈرونز کے سلسلے میں. اور ان کی اگر انفرادی طور پر قوتیں دیکھی جائیں تو اس کی ترکی جو ہے وہ نہ صرف نیٹو کا جو ہے ایک ممبر ہے، بلکہ اس کی جو سیکنڈ لارجسٹ آرمڈ فورسز ہیں وہ ترکی کے ہیں، یعنی امریکہ کے بعد وہاں نیٹو میں. اس کے بعد پاکستان ایک جوہری قوت ہے، اور اس کے جو انڈسٹریل بیس ہے وہ خاصی ارتقاء پذیر ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کے پاس آئل ہے، دے آر آلسو کسٹوڈینز آف دا ہولی پلیسز. تو اجتماعی طور پر یہ جب جمع ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو مجموعی قومی آمدنی بنتی ہے وہ 3.5 ٹریلین کے قریب بنتی ہے، اور وہ کسی بھی بلاک کی اگر صف میں آپ انہیں کھڑا کریں گے یا ملکوں کی صف میں تو یہ 7ویں بڑی جی ڈی پی ہو جائے گی. میں نامنل جی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں. اور جو اس کے جو ہے یہ اگر فرض کیجئے کہ اس کو 3 سے یا 4 سے ضرب دیجئے، اگر آپ پرچیسنگ پاور پیرٹی میں ان کی دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں پاکستان کا بھی ایک اہم مقام ہے. یعنی پاکستان باقی نامنل جی ڈی پی میں تو پیچھے ہوگا، لیکن اس میں ان ممالک کے قریب قریب ہوگا، سعودی عرب اور ترکی کے. پھر دوسرے جو ہے جو اپنے افواج کا ذمہ، تو اس میں یہ بتاؤں کہ ان کی افواج جو اس میں نہ صرف جو ان کے ایکٹیو فورسز ہیں، بلکہ اس میں جو ہے ریزروز اور پیراملٹری فورسز کو اگر آپ شامل کریں تو یہ تقریباً جو ہے 2.2 ملین کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے. اور پھر جو ہے ان کی آبادی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی تقریباً 400 ملین کے قریب بنتی ہے. تو یہ جو اعداد و شمار ہیں، یہ جو انڈیکیٹرز ہیں، یہ اسے ایک اہم ترین تو میں کہوں گا ایک بہت ہی اہم ایک بلاک بناتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے مضبوط بلاک بناتے ہیں اس کو. سردار مسعود صاحب، یہ جو ڈیفنس پروڈکشن والا معاملہ ہے اس پہ میں آپ سے بھی چاہوں گا، کیونکہ اب میزائلوں کی دوڑ آپ دیکھیں تو پیٹریوٹ میزائل تھا، وہ ڈیوڈ سلنگ تھی، اور پتہ نہیں وہ 3 ٹیئر ان کے پاس ہے، آئرن ڈوم ہے اسرائیل کے پاس.
لیکن وہ جو سپر سونک میزائلز ہیں، وہ ہائپر سونک میزائل جن کی سپیڈ زیادہ ہے، کوئی 6 7 8 ماک کی سپیڈ سے وہ جو چلتے ہیں، ان کو مار گرانا بھی تک آسان نہیں ہے یہ تمام سسٹم کے باوجود. تو یہ والی صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، ان کو ایڈوانس بنانا آپ کو چین کی تعاون چاہیے اور سعودی سرمایہ چاہیے، اور اس میں بینیفٹ تینوں ممالک کریں گے. اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. یہ جو معاہدہ مکہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ لکھا گیا ہے، لیکن اگلے 10 سالوں میں اس کے اوپر ایکسٹینسو کام کرنے کی ضرورت ہے. مسعود صاحب صحیح کہا آپ نے. مطلب جو چین اور پاکستان کے درمیان اس قسم کا تعاون پہلے سے موجود ہے اور اس کی باقاعدہ فاؤنڈیشن ہے. یعنی نہ صرف جو ٹریڈیشنل کنونشنل ویپنز ہیں، بلکہ جو سائبر سپیس میں جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے، لوئٹرنگ میونیشنز کے سلسلے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے بھی وارفیئر کو چینج کر دیا ہے. اور پھر آپ نے کہا تھا ڈرون ٹیکنالوجی. ڈرون کا یہ ہوتا ہے کہ سستا ڈرون جو ہے ایک بہت بڑے ملٹری بیس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا اور جو ہے اہداف کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ قسم کی ایران کی اور امریکہ کی اے سیمیٹرک وار تھی. یا پچھلے سال مارکہ حق میں جو ہم نے اثاثے استعمال کیے، ان میں ڈرونز اور سائبر وارفیئر کا بہت بڑا رول تھا. تو اس میں ہمارے پاس استعداد موجود ہے. اور ترکی بھی جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا جو ان کی ایمرجنگ مڈل پاورز ہیں، اس میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ وہ سپلائر بھی ہے. اٹس اے سیلر آف ڈیفنس پروڈکٹس. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرے میں یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ان 3 ممالک نے یہ معاہدہ کیا ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو نیا عالمی نظام تھا یا نیو ورلڈ آرڈر تھا، اس کا شیرازہ اس طریقے سے بکھرا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ملا ہے کہ اقوام متحدہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ میں، یا ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں کوئی رول نہیں ادا کیا. وہ ایک مہمان اداکار کے طور پر رہا. اور اس وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے اس سے نیچے آ کے اپنے دفاع کے لیے خود انتظام کر رہے ہیں، دفاع کے لیے بھی خود انتظام کر رہے ہیں، اور ثالثی اور سفارتکاری کے لیے بھی خود انتظام کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ اس کا ہے کہ ایک نیا نظام ابھر رہا ہے جہاں لوگ خود اپنی حفاظت کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس معاہدے کی تقریباً سب لوگوں نے تعریف کی ہے. 3 جگہوں پہ جو ہے اس کی مخالفت ہوئی ہے. ایک جگہ پہ دبے دبے الفاظ میں اور 2 جگہ پہ کھل کے. ایک تو ہندوستان میں اس کی مخالفت ہوئی ہے، اور دوسرے جو ہے جو اسرائیل میں جو اداریے لکھے گئے ہیں، حکومت کی طرف سے جو اداریے لکھوائے گئے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ابراہیم اکارڈز کی راہ میں بہت بڑا بیریئر ہوگا. کیونکہ وہ جس طریقے سے اسے امریکہ کے پیکس امریکانو جو اس نظام میں لانا چاہتے تھے، یا مڈل ایسٹ کے لیے جو اسرائیل کا ویژن تھا اسے نافذ کرنا چاہتے تھے، اور سعودی عرب کو بھی نیوٹرلائز کرنا چاہتے تھے، کہ اس کے امکانات کم ہو گئے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں جو اب سعودی عرب کو کنفرنٹ کریں گے کہ کس طریقے سے وہ ان 2 ممالک کے ساتھ، جن میں سے بالخصوص ایک کے ساتھ جو ہے اسرائیل کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اور ترکی جو ہے اسرائیل کو جو ہے بہت بڑا اینمی یا ایڈورسری سمجھتا ہے. تو ان کے ساتھ اگر سعودی عرب مل گیا ہے تو پھر جو ہے اس علاقے کی ڈائنامکس کیا ہوں گے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک تو ہمیں تکنیکی سطح پہ تیاری کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے کہا ہے وہ کر دکھائیں، کیونکہ اس میں جو انٹر انسٹیٹیوشنل کولیبوریشن ڈیولپ کرنے میں خاصا وقت لگتا ہے اور خاصی صلاحیت چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو ڈپلومیسی ہے یا جو اس کی اسٹریٹجی ہے اسے مینیج کرنے کے لیے بھی وی ول ہیو ٹو بی نیمبل فوٹڈ.